القرآن 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ قرآن مجید کا نواں پارہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 88 سے شروع ہوتا ہے، جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور اس کے پہلے کلمات قال الملأ سے پہچانا جاتا ہے۔ جیسا کہ الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں پہلے سے کوئی واقعہ بیان ہو رہا ہے، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور جیسا کہ میں پچھلے پارے کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر ہمیشہ قوم سے خطاب کرتے رہے، لیکن رسپانس قوم کی طرف سے نہیں، سرداروں کی طرف سے آیا۔ تو حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط و حضرت شعیب، ان سب کا معاملہ یہی ہے۔ تو یہاں حضرت شعیب کی قوم کے، یعنی اہل مدین کے جو سردار تھے، ان کا تذکرہ ہے کہ ان کی قوم کے مستکبرین، یعنی تکبر کرنے والے ایروگنٹ لوگوں کے سردار کہنے لگے کہ شعیب، ہم تمہیں نکال باہر کریں گے اپنی بستی سے، اور تم پر ایمان لانے والوں کو بھی، یا ہم تمہیں واپس اپنے دین میں لے آئیں گے۔ اس پر حضرت شعیب نے فرمایا اولو کنا کارہین، خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی کیوں نہ ہوں، اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں، تو بے شک ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اور ہمیں شایع نہیں ہے کہ ہم اس دین میں واپس لوٹ جائیں۔ سردار پھر کہنے لگے کہ لوگوں، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو یقیناً تم گھاٹے سے دوچار ہوگے۔ تو پھر اس قوم کو ان کے سرداروں سمیت ایک زلزلے نے آن پکڑا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 94، 95 اور اگلی چند آیات میں رسولوں کے بھیجے جانے کے سلسلے میں ایک اصولی بات قدر تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، وہ یہ کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، کہ ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا الا اخذنا اہلھا بالباساء والضراء، مگر ہم نے وہاں کے رہنے والوں کو جو ایمان نہ لائے دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا، لعلہم یضرعون، شاید کہ وہ عاجزی اختیار کریں، گڑ گڑائیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے اس تنگی کو بھلائی اور آسودگی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب زیادہ ہو گئے مال و اولاد میں، آسائشوں میں۔ تو کہنے لگے کہ تکلیف اور مصیبت اور پریشانی تو ہمارے بڑوں کو، آباء و اجداد کو آئی تھی، فاخذناہم بغتۃ، تو ہم نے انہیں اچانک دبوچ لیا، وہم لا یشعرون، اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اہل مکہ کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ اگر ان بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم ان پر آسمان سے برکتیں نازل فرماتے، وَالْأَرْضِ، اور زمین سے، وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، لیکن ان قوموں نے جھٹلایا، جھوٹا قرار دیا ہمارے پیغمبروں کو، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا ان کی کمائی کی وجہ سے جو انہوں نے کفر اور بدعمالیوں کی شکل میں کی تھی۔ پھر فرمایا افامن اہل القریٰ،
تو کیا بستیوں کے رہنے والے بے خوف ہو گئے ہیں ان یاتیہم باسنا بیاتن او ہم نائمون، کہ ہمارا عذاب ان پر راتوں رات آ جائے جبکہ وہ سو رہے ہوں؟ او من اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی، یا کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں اس سے کہ ہمارا عذاب ان پر دن چڑھے آ جائے، وہم یلعبون، جبکہ وہ کھیل کود میں مشغول ہوں۔ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے، اللہ تعالیٰ کے داؤ سے، اس کی چال سے اتنے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، یقیناً اللہ تعالیٰ کی چال سے بے خبر تو صرف گھاٹے سے دوچار ہونے والے لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ تمام بستیوں جن کا ذکر آیا، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب کی بستیوں کا، اس پر پھر کنکلوڈنگ ریمارکس آ رہے ہیں۔ تلک القری نقص علیک من انبائہا، یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم نے اے نبی آپ کو سنا دیے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کی طرف، ان کے پاس، ان کی طرف بھیجے ہوئے اللہ کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، اور جس کا وہ ایک دفعہ انکار کر چکے تھے اس کو دوبارہ وہ ماننے والے نہ تھے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اور یوں اللہ تعالیٰ سیل کر دیا کرتا ہے کافروں کے دلوں کو۔ یہ بڑی سخت وارننگ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ حق ریویل کرتا ہے کسی انسان پر تو اس کی توفیق بھی دیتا ہے کہ وہ اسے قبول کر لے۔ اگر وہ اس کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یعنی راستے کھولتا ہے، پیو کرتا ہے اور آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اور اگر انسان حق کو پہچان لینے کے باوجود انکار کا راستہ اختیار کرتا ہے، انکار کے آپشن کو اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے دفع ہو جاؤ، اور پھر اس سے توفیق بھی سلب کر لیتا ہے ایمان لانے کی۔ یعنی صرف ایک ہی مرتبہ نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ یعنی بار بار نشانیاں دکھاتا ہے۔ پہلی دفعہ اس کی بہت زیادہ کلیئر ریویلیشن ہوتی ہے اور کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور بڑا واضح جو ہے وہ پیغام ملتا ہے۔ انکار کرتا ہے تو اگلی دفعہ جو میسج آتا ہے وہ پہلے سے کم کلک کرتا ہے، پھر نیکسٹ ٹائم اس سے بھی کم کلک کرتا ہے، یہاں تک کہ پھر انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو سیل کر دیتا ہے، پھر وہ ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق بھی نہیں پاتا۔ اس کے بعد بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ سب سے پہلی صورت ہے سورۃ الاعراف، جن میں انباء الرسل کا تذکرہ ہے، یعنی وہ رسول جو متعین قوموں یا اشخاص کی طرف بھیجے گئے ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ یہ معاملہ اس کے بعد پھر سورہ ہود میں آئے گا اور پھر اس کے بعد سورۃ الشعراء میں آئے گا، درمیان میں یعنی کچھ صورتوں میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بار بار آئے گا، جیسے سورۃ طٰہٰ میں آئے گا، سورۃ قصص میں آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بہت تفصیل کے ساتھ ہے، اور اس کی کئی وجوہات علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے پہلوؤں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب تر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی شریعت عطا فرمائی گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریعت عطا فرمائی گئی۔ شریعت عطا فرماتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی تقاضا کیا گیا کہ تم اپنے ہوم لینڈ فلسطین کو فتح کرو اور وہاں پر اس تورات کے احکام کو، اس شریعت کے احکام کو نافذ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر لڑنے سے انکار کر دیا، لہذا وہ تو وہیں پر رد کر دیے گئے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے شریعت عطا فرمائی اور آپ سے بھی یہی تقاضا کیا گیا کہ آپ مدینہ منورہ جا کر اپنے ہوم لینڈ کو فتح کریں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ کے دین کا غلبہ یا اسلامی ریاست کا قیام فتح مکہ پر ہوا ہے، ہجرت مدینہ پر نہیں ہوا۔ ہجرت مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک الٹرنیٹ بیس پرووائڈ کرتی ہے،
اور اس بیس سے آپ نے جد و جہد کی ہے۔ اور کیجیے گا، سیرت النبی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں، جبکہ آپ کو ایک نئی کمیونٹی میسر آ گئی تھی، آپ کو ایک نئے قبائل میسر آ گئے تھے جنہیں آپ تبلیغ کر سکتے تھے، جنہیں آپ واعظ کر سکتے تھے، لیکن سیرت النبی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود کے قبائل میں سے کسی قبیلے میں جا کر کوئی واعظ کہنا ثابت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف آوری کے بعد ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے پیسفل کی کو ایگزسٹنس کا، اور یہ بات طے کی ہے کہ ہر قبیلہ اندرونی طور پر آزاد ہوگا، اٹونومس ہوگا، خود مختار ہوگا، لیکن آپس کے معاملات ٹیبل پر بیٹھ کر تمام قبائل طے کریں گے، اور اگر وہ ٹیبل پر بیٹھ کر طے نہ کر سکیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری ہوگا، اور جب بھی کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو تمام قبائل مل کر دفاع کریں گے۔ یہ حملہ کس پر ہونا تھا؟ یہ قریش کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہونا تھا، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش بندی فرمائی، اور پھر سارا کا سارا رخ آپ کا مکہ مکرمہ کی طرف رہا۔ غزوہ بدر سے پہلے آپ نے 8 مہمیں بھیجی اور قریش کو بتایا کہ میں زندہ ہوں اور میں تمہارے تجارتی راستے بھی کاٹ سکتا ہوں اور تمہیں سیاسی اعتبار سے بھی الگ تھلگ یعنی آئسولیٹ کر سکتا ہوں، جس کی وجہ سے قریش بے حد سٹپٹائے اور انہوں نے ایک قافلہ شام کی طرف روانہ کیا، جس میں ایک بہت بڑا فنڈ ریز کیا گیا، اور یہ طے پایا کہ اس سے جو آمدنی ہوگی وہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کرش کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے اس قافلے کا پیچھا کیا، اللہ کو منظور نہیں تھا، وہ قافلہ نکل گیا۔ پھر دوسرا واقعہ جو پیش آیا نخلا کے اندر کہ آپ نے چند افراد پر مشتمل ایک دستہ ایک امیر کی قیادت میں نخلا کی طرف روانہ کیا، جو مکہ مکرمہ سے بہت قریب ہے۔ کہاں؟ مدینہ منورہ، کہاں؟ نخلا طائف کے قریب ہے، اور تقریباً 50 میل یا 50 کلومیٹر جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے سے فاصلے پر ہے۔ وہاں پر ایک مٹبھیڑ ہوئی، اور یہ 2 واقعات جو تھے پھر اللہ تعالیٰ کے رسول کے خلاف قریش کی طرف سے فیصلہ کن اقدام یعنی جنگ کرنے کا فیصلہ کی صورت میں منتج ہوئی، اور 1000 کا لشکر قریش سے آیا، جس کے ساتھ بدر کے میدان میں آمنا سامنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی، واضح فتح عطا فرمائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر میں عرض کر رہا تھا کہ بہت تفصیل کے ساتھ ہے۔ دوسرا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح 2 بعثتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی بعثت فرعون اور آل فرعون کی طرف ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، جیسا کہ یہاں اس صورت میں ہمارے سامنے آئے گا، جبکہ آپ کی دوسری بعثت بنی اسرائیل کی طرف تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 2 بعثتیں ہیں۔ آپ کی پہلی بعثت اولین کی طرف ہے، یعنی اہل عرب کی طرف ہے، اور آپ کی دوسری بعثت تمام بنی نوع انسان کی طرف ہے، آخرین جنہیں کہا گیا سورہ جمعہ کے اندر۔ تو یہاں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا، یعنی جب جن رسولوں کا پہلے تذکرہ آیا ہے ان کے بعد ہم نے مبعوث فرمایا موسیٰ کو اپنی آیات دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، فظلموا بہا، لیکن انہوں نے یعنی اپنی نشانیاں دے کر ہم نے بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لیکن انہوں نے نشانیوں کا حق ادا نہ کیا، یعنی نشانیوں کی حق تلفی کی، یعنی انہیں ماننے سے انکار کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھو کیسا انجام ہوا فساد پھیلانے والوں کا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے صاف صاف الفاظ میں جا کر فرعون کے دربار میں، بڑے دربار میں کہا کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک واضح نشانی لایا ہوں۔ اور پھر بات کیا کہی؟ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ آگے جا کر ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے سورہ یوسف میں 12ویں اور 13ویں پارے میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، اور وہاں سے وہ نکل کر بکتے بکاتے مصر کے بازار میں پہنچ گئے،
اور وہاں سے مصر کے ایک بہت بڑے وزیر نے ان کو خرید لیا۔ لیکن وہاں کیا ہوا وہ معلوم ہے کہ وہی عورت جس کے ہاتھوں میں پل کر آپ بڑے ہوئے تھے، اسی کے لیے ارریزسٹیبل ہو گئے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام غیر معمولی حسین و جمیل ہینڈسم تھے۔ انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ پھر بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور حضرت یوسف نے اس خواب کی تعبیر بتائی۔ بادشاہ بڑا متاثر ہوا، اس نے انہیں اپنے مصاحبین میں شامل کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال پر محیط قحط جو اس ملک میں آنے والا تھا، اس کو راشننگ کا نظام جاری کر کے مینیج کر کے دکھایا، اس کا بندوبست کر کے دکھایا۔ بادشاہ بہت زیادہ خوش ہوا اور اس نے کہا کہ سارا مصر تمہارا ہے، جہاں چاہو آباد ہو جاؤ اور اپنے اہل و عیال کو لے آؤ۔ یوں بنی اسرائیل، یہ اسرائیل جو ہے یہ اصل میں لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، تو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، 12 بیٹے تھے، ان کے 12 قبیلے تھے، یہ آ کر مصر میں آباد ہو گئے۔ اور جیسا کہ ہر وقت ہوتا ہے کہ جب بھی حکومتیں بدلتی ہیں تو پھر جو پہلی حکومت میں اونچے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، OSDs بن جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا کہ جب حکومت تبدیل ہوئی، فرعونہ کی حکومت آئی، تو پھر انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس قوم پر رحم آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور سورۃ قصص میں جا کر ہم تفصیل پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آل فرعون کا ایک آدمی قتل ہو گیا، اور پھر دربار میں مشورہ ہوا کہ موسیٰ کو قتل کیا جائے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جب بتایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ نکلے، مدین پہنچ گئے، اور وہاں جا کر پھر انہوں نے 8-10 سال گزارے، اور پھر وہاں سے واپس آئے۔ تو آتے ہوئے آئے گی تفصیل جا کر آگے اگلی صورتوں میں آئے گی کہ واپس آتے ہوئے رات کے اندھیرے میں، ٹھنڈی یخ رات تھی اور اندھیرا تھا، آپ راستہ بھول گئے، آپ کو پہاڑ کے اوپر کچھ روشنی نظر آئی، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے آگ سیک رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی گھر والی سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو اور میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی انگارہ بھی لے کے آتا ہوں اور راستہ بھی پوچھ کے آتا ہوں۔ لیکن جب وہاں پہنچے تو وہاں سے آواز آئی کہ موسیٰ میں تیرا رب اللہ ہوں، تو پاک وادی میں ہے، جوتے اتار دے۔ اور پھر پوچھا کہ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا عصا ہے۔ کہا کہ پھینکو اسے زمین پر، پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ کہا پکڑ لو، پکڑ لیا تو پھر لاٹھی بن گیا۔ کہا دیکھو یہ، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ اپنا ہاتھ گریبان میں سے بغل میں لے کے جاؤ اور پھر یوں نکالو، نکالا تو بالکل سفید ہو گیا۔ کہا یہ میری 2 نشانیاں لے کر جاؤ فرعون اور آل فرعون کے پاس، اور ان سے کہہ دو کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی ہی ملاقات میں اپنا مدعا فرعون کے سامنے بھرے دربار میں بیان کر دیا، فَأَرْسِلْ مَعِيَ بنی اسرائیل۔ فرعون کہنے لگا کہ یہ جو، اگر تم سچے ہو کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے ہو تو پھر جو بھی تمہارے پاس نشانی ہے پروڈیوس کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینک دیا، وہ اژدہا بن گیا، اور پھر اپنا ہاتھ گریبان میں سے بغل میں لے کر گئے اور اس کو نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے بالکل صفات تھا، بغیر کسی بیماری کے۔ فرعون کے درباری فرعون سے کہنے لگے کہ یہ تو بڑا کوئی ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ تو پھر فرعون نے ان سے مشورہ کیا 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 جائے۔ انہوں نے کہا کہ ذرا ٹائم گین کرو، ارجی و اخاہو، حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون بھی تھے، کہ اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ ذرا لنگر آن کرو، معاملے کو کچھ وقت ان سے گین کرو، اور تمام شہروں میں بلانے والے بھیج دو، جو پورے ملک میں سے جو ماہر جادوگر ہے ان کو لے آئیں۔ جب فرعون کے دربار میں جادوگر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت کوئی انعام شنام بھی ملے گا؟ انہوں نے کہا نو پرابلم، قال نعم وانکم لمن المقربین۔ تم انعام کی بات کر رہے ہو، میں تو تمہیں اپنے جو قریب ترین مصاحبین ہیں ان میں شامل کر لوں گا، آج کی زبان میں کہیں تو میں اپنی کابینہ میں شامل کر لوں گا۔ اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ پہلے آپ اپنا داؤ چلیں گے یا ہم چلیں؟ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنی چال چلو۔ تو جب انہوں نے اپنی چال چلی تو جتنی بھی اس میدان میں لاٹھیاں اور رسیاں تھیں وہ سب کی سب سانپ بن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگی۔ پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم بھی اپنا عصا ڈال دو۔
جب انہوں نے عصا ڈالا تو وہ یکایک اژدہا بن گیا اور ان تمام لاٹھیوں اور رسیوں کو جو سانپ بن گئی تھی کھا گیا۔ اب جادوگر چونکہ دیکھ رہے تھے، جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جادو صرف آنکھ کا دھوکہ ہوتا ہے۔ ایک جادوگر دیکھنے والوں کے کانشیس پر، ان کی قوت ارادی پر قابو پا لیتا ہے اور جو کچھ انہیں دکھانا چاہتا ہے دکھا دیتا ہے۔ وہ دیکھو فلاں چیز ہے، ہاں کہیں گے ہاں جی فلاں چیز، حالانکہ ہوتی نہیں وہاں پر۔ اب جادوگر دیکھ رہے تھے کہ ہم نے تو صرف دھوکہ دیا تھا لوگوں کی آنکھوں کو، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا عصا واقعتاً اژدہا بن گیا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی شامل تھی۔ وہ مغلوب ہو گئے سب کے سب جادوگر اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔ یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، یعنی رب موسیٰ و ہارون، یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون بہت ہوشیار آدمی تھا۔ اکثر جو بھی بادشاہ کے منصب پر فائز ہوتا ہے وہ ہوشیاری اور چالاکی کی بنیاد پر بادشاہ چلاتا ہے، تو فرعون بہت ہوشیار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا میدان مار لیا، لیکن اس نے ایک جملہ کہہ کر سارا کا سارا نل اینڈ وائڈ کر دیا۔ اس نے کہا ہے، پہلے تو اس نے کہا جادوگروں سے، ہے آمنتم بھی قبل ان آذن لکم، کیا تم میری اجازت کے بغیر موسیٰ پر ایمان لے آئے ہو؟ پھر پتہ چل گیا مجھے کہ اصل میں تم نے میرے دربار میں نورہ کشتی کی ہے، یہ تو تمہارا بڑا گرو تھا جس نے تمہیں جادو سکھایا تھا، اور تم نے یہاں پر ایک فکس گیم کی ہے، لہذا میں تمہیں سزا دوں گا اور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولیاں دوں گا تاکہ تم عبرت بن جاؤ۔ انہوں نے کہا اب جو مرضی کرنا ہے کر لو، ہم حقیقت کو پا چکے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم سب تشدد برداشت کریں گے لیکن ایمان سے ہرگز نہیں پھریں گے۔ فرعون کے دربار میں درباریوں نے پھر ایک اور چال چلی، فرعون کو متوجہ کیا۔ یہ تذکرہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 127 میں، وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، یعنی فرعون رب اعلیٰ، گریٹسٹ لارڈ ہونے کا دعوے دار تھا، عظیم آقا کا دعوے دار تھا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ الہ ہونے کا دعوے دار نہیں تھا، اس کے بھی آلہہ، اس کے بھی گاڈز کوئی اور تھے۔ لہذا اس کے درباری کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں، یعنی ان کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی علیحدگی پسند تحریک چلتی ہے تو محب وطن لوگ ہمیشہ اس کو فساد قرار دیتے ہیں۔ تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی آزادی کی جدوجہد کر رہے تھے، آزادی کا تقاضا کر رہے تھے، لہذا کہا گیا کہ کیا آپ بادشاہ سلامت، کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور آپ کو اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کر دیں؟ فرعون کہنے لگا مسئلہ ہی کوئی نہیں، سنقتل ابناءہم، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، ونستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے ان کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے، انا فوقہم قاہرون، یقیناً ہم ان پر پوری طرح قابو رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کا حوصلہ بڑھایا اور ان سے کہا کہ استعینوا باللہ واصبروا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور جھیلو اور برداشت کرو۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، بے شک زمین تو اللہ کی ہے اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کو اس زمین کا وارث بناتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار تو بہرحال متقیوں ہی کا ہے۔ اب یہ بھی ایک کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور آتے وقت تک کے لیے ایک رہنمائی تھی کہ جب بھی کوئی خیر کا کام دنیا میں ہوتا ہے، کچھ ایک قلیل تعداد میں لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس خیر کو زمین پر قائم کرنے کے لیے، شر کو دور کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، لیکن جب آزمائش آتی ہے، ابتلا آتی ہے، تو جو کم ہمت لوگ ہیں وہ اس کے خلاف واویلا کرتے ہیں، اس تحریک کے خلاف،
اور کہتے ہیں کہ اچھے بھلے بیٹھے تھے، آزادی آزادی آزادی، کھانے کو تو مل رہا تھا، آرام سے سوتے تھے رات کو، لو پھر لو مزے، مروا دیا نا تو نے ہمیں، اے موسیٰ، جب تو آیا تو بھی ہم پر تشدد ہوا، ہمارے بیٹے ذبح کیے گئے، اور اب تو بڑا ہو کے دوبارہ آیا ہے مدین سے ہو کر، اب تم پھر ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ آل فرعون کو ہم نے کئی قسم کے عذابوں میں آزمایا، کبھی چچڑیوں کا عذاب آتا، کبھی مینڈکوں کا عذاب آتا، کبھی خون کا عذاب آتا۔ یہ عجیب عذاب تھے کہ مینڈکوں کا عذاب ہے تو ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک ہے، آپ کمرے میں داخل ہوں گے تو سامنے پاؤں رکھنے لگے تو مینڈک، آپ دیگچے کا ڈھکن اٹھائیں مینڈک، بستر پر لیٹنے لگے تو مینڈک، پھر چچڑیوں کا عذاب، اور پھر خون کا عذاب، ہر جگہ خون ہی خون، خون ہی خون، خون ہی خون۔ ہر مرتبہ جب وہ اس عذاب میں مبتلا ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تو کہتے نا ذرا موسیٰ ذرا کرنا سفارش ہماری اپنے رب سے کہ وہ ہم سے یہ عذاب ٹال دے، جو ہی عذاب ٹل جائے گا ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ لیکن ہر دفعہ جب عذاب ٹل جاتا تو وہ مکر جاتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے نکلنے کی فرعون کو بھی خبر ہوئی، ظاہر ہے بادشاہ تھا، اس کی انٹیلیجنس تھی، تو فرعون نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ اور آل فرعون کے ساتھ، پوری اپنے خاندان کے ساتھ پیچھا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا۔ اب سامنے سمندر آ گیا اور پیچھے فرعون کی فوج آ رہی تھی، تو بنی اسرائیل کے بڑے بزرگ، سو کارڈ عقل مند، سیانے، تجربہ کار لوگ وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو کوسنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنا عصا سمندر میں مارو۔ انہوں نے عصا مارا تو پانی دو حصوں میں تقسیم ہو کر کھڑا ہو گیا، ایک پانی کی دیوار ادھر، ایک پانی کی دیوار ادھر، اور معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ کے خاص حکم سے، اللہ تعالیٰ کی خاص کمانڈ سے، معجزہ اسی کو کہتے ہیں، خرق عادت کہتے ہیں اس کو ٹیکنیکلی، یعنی ایک ہے اللہ تعالیٰ نے روٹین کا جو قانون بنایا ہے، روٹین کا قانون کیا ہے؟ پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہموار رکھتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا پانی اپنی سطح ہموار نہیں رکھے گا، وہی ہوا، خشک راستہ بن گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو پار کرانے کے لیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نکل گئے۔ اب پیچھے پیچھے فرعون اور آل فرعون بھی داخل ہو گئے، اور جب عین بیچ میں پہنچ گئے اور بنی اسرائیل پار کر گئے، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھر چلنے کا حکم دے دیا، اور پوری کی پوری قوم اپنے گھوڑوں سواریوں سمیت غرق ہو گئی۔ موسیٰ کو ایک ہی غوطہ آیا تو وہ فوراً کہنے لگا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں کیا، کیونکہ اس سے قبل وہ بغاوت پر تلا رہا۔ فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروا دیا تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے کہ جو اپنے بتوں کے سامنے بیٹھے عبادت کر رہے تھے۔ اب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی خدا بناؤ نا جیسے ان کے خدا ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، فرمانے لگے کہ تم بڑے جاہل لوگ ہو، ان ہؤلاء متبر، یہ سب کے سب برباد ہونے والے ہیں، ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون، یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں وہ انتہائی بیہودہ کام ہے۔ مزید فرمایا اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، کہ کیا بھلا میں خدا کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کال کیا کوہ طور پر، 30 راتوں کے لیے 10 دن اور راتیں اور ایڈ کر کے پورے 40 کر لیے، تو گویا یہ چلہ ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے
اپنے بھائی ہارون کو خلافت عطا فرمائی اور ان کی عدم موجودگی میں بنی اسرائیل کو لک آفٹر کرنے کی ہدایت فرمائی، اور کہا کہ دیکھنا میرے جانشین بننا میری قوم میں، اور اصلاح کا کام کرنا اور مفسدوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے کوہ طور پر پہنچے اور ان کے رب نے ان سے پھر کلام فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، ربا مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ قال، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتے، وانظر الی الجبل، تو اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا میری تجلی دیکھ کر تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے رب نے اس پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور خود موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب انہیں افاقہ ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اللہ تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں تجھ پر ایمان رکھنے میں پہل کرتا ہوں، یعنی اگرچہ میں تجھے دیکھ نہیں سکا لیکن پھر بھی میں تجھے مانتا ہوں کہ تو ہے اور تو میرا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے تمہیں اپنی ہم کلامی کے لیے اور اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا ہے، تو میں جو کچھ تمہیں دوں اسے مضبوطی سے تھامنا اور شکر گزاروں میں شامل ہونا۔ ملنے والا کیا تھا؟ تورات اللہ تعالیٰ نے تختیوں کی شکل میں عطا فرمائی تھی، یعنی تختیاں تھیں جن پر باقاعدہ کنداں تھی تورات۔ اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشن دی کہ جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں اسے مضبوطی سے تھامنا اور شکر گزاروں میں شامل ہونا، اور فرمایا کہ ہم نے ان تختیوں پر، ان الواح پر نصیحت کی ہر چیز لکھ دی تھی اور ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی تھی، اور کہا کہ ان کو مضبوطی سے تھامو اور اپنی قوم سے بھی کہو کہ اس کی جو اچھی باتیں ہیں انہیں سنبھال کے رکھیں، ان کی حفاظت کریں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آپ کی قوم میں بنی اسرائیل میں ایک شخص جس کا نام سامری تھا، بڑا ہوشیار آدمی تھا، تو اس نے بنی اسرائیل سے کہا، اس نے مینٹیلٹی دیکھی، ان کی سوچ دیکھی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے الہ کا تقاضا کیا کہ ہمارے لیے بھی خدا بنا، تاکہ ہمیں وہ جو کہا اقبال نے کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کہ اس قوم میں ابھی وہ ہے خواہش۔ تو اس کو مدد رکھتا اس نے کہا کہ موسیٰ تو غلطی سے چلے گئے کوہ طور پر اللہ کو ڈھونڈنے، لاؤ اپنے زیورات مجھے دو، میں تمہیں تمہارا خدا بنا کے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے اس نے ان زیورات کو پگھلایا اور ایک بچڑے کی شکل جو ہے اس میں اس کو کارو کر لیا، اور اس میں ایسے سوراخ رکھے اس نے کہ جس میں سے جب ہوا گزرتی تھی تو ہو کی آواز آتی تھی۔ اس نے کہا یہ تمہارا خدا ہے، اور بنی اسرائیل نے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو ان کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی، تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون سے پوچھا کہ تم میرے پیچھے کیوں نہ آ گئے؟ اگر تم نے دیکھا تھا کہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے ماں جائے، مجھے لوگوں کے سامنے، میرے دشمنوں کے سامنے ذلیل نہ کر، اور میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں سے پکڑ کر مجھے نہ گھسیٹ۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں ان کو یوں کر کے گھسیٹا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد پر قوم تائب ہو گئی، اور پھر ان سے یہ تقاضا کیا گیا کہ اب جو لوگ اس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں تم اپنے ہاتھوں سے انہیں قتل کرو۔ تو بنی اسرائیل میں یہ پرج ہوا، اور جو شرک کرنے والے لوگ تھے انہیں قتل کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سرکردہ 70 افراد کو لے کر پھر کوہ طور پر گئے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے کے لیے۔ جب وہ کوہ طور پر پہنچے تو ایک زلزلہ آیا بہت بڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اگر تو چاہے تو ہمیں ہلاک کر دے۔ تو کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے جنہوں نے شرک کیا؟
یقیناً وہ ایک آزمائش تھی، اور تو جس کو چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہی کی طرف مائل ہونے دیتا ہے۔ تو ہمارا پشت پناہ ہے، حامی ہے، بس ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، یقیناً تو بہترین بخشنے والا ہے۔ مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ، اے ہمارے رب لکھ دے ہمارے لیے دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی، اِنَّا ہُدْنَا اِلیک، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، عذابی اصیب بھی من اشاء، میرا عذاب اسی کو پہنچے گا جسے میں چاہوں گا، البتہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، اور میں لکھ دوں گا اس کو، یعنی اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص رحمت ہے جس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوہ طور پر، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور پر معافی مانگنے کے لیے گئے تھے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اب یہ آیت جو ہے وہ بڑے توجہ سے سننے والی ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرون بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ وہ جو پیروی کریں گے اس رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو وہ اپنے ہاں تورات و انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے، جو انہیں بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال کریں گے، ناپاک چیزیں ان پر حرام قرار دیں گے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ ان پر سے بوجھ اور توق جو انہوں نے اپنے سر پر اور گلے میں ڈال رکھے ہوں گے اتاریں گے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پس وہ لوگ جو اس رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم و تاکیر کریں گے، ان کی مدد کریں گے ان کے مشن میں، اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، یعنی قرآن مجید، یہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو کہہ دو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگو میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، تم سب کی طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، وہ اللہ جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا فرماتا ہے اور موت سے دوچار کرتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس رسول نبی امی پر کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے کلمات پر، پس تم ان کی پیروی کرو تاکہ تم راہ یاب ہو جاؤ، تمہیں ہدایت مل جائے۔ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، تو فرمایا ہم نے ان کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے یعنی بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا۔ جب انہوں نے پار کر لیا سمندر، آگے صحرا تھا، تو انہیں پیاس لگی، تو انہیں موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا۔ حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اس پہاڑ پر اپنا عصا مارو۔ یوں ہی عصا مارا تو وہاں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایک چشمہ ہر خاندان کو الاٹ کر دیا تاکہ وہ اس میں سے پانی پیتے رہیں اور استعمال کرتے رہیں۔ اس کے بعد ایک بہت اہم واقعے کا ذکر ہے اس پارے کے 11ویں رکوع میں۔ وہ کیا ہے؟ ذرا ان سے پوچھیں نا اس بستی والوں کا حال کہ جو ایک دریا کے کنارے آباد تھی اور ان کا پیشہ ماہی گیری، مچھلیاں پکڑنا تھا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے ہمارے ہاں جمعے کے روز اذان کے بعد سے لے کر نماز کے ہو جانے تک کاروبار حرام ہے۔ فرمایا کہ جب جمعے کے روز اذان ہو جائے تو لب کو اللہ کی یاد کے لیے وذر البیع، سودا بیچنا چھوڑ دو۔ بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے حسب معمول حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ نہیں، جمعہ نہیں، ہفتہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر دن
تمہاری مرضی کا تو پھر اوقات ہماری مرضی کے. لہذا پورا دن طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک بنی اسرائیل پر کاروبار زندگی یعنی تجارت حرام کر دی گئی. اب ایک بستی جو سمندر کے کنارے یا دریا کے کنارے آباد تھی، ان کا پیشہ مچھلیاں پکڑنا تھا. مچھلیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہے، یا ان کا امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ موومنٹ کرائی ان کے سامنے کہ ہفتے کے دن وہ اٹکیلیاں لیتی ہوئی ساحل سمندر پر آتی، ان کے منہ میں پانی آتا. انہوں نے کہا تاڑی ایسی تیسی، انہوں نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی. اور انہیں ایک بندوبست کیا کہ سمندر کے ساتھ انہوں نے چینل کھودے اور اس کے آگے بڑے بڑے حوض بنا دیے. ہفتے کے دن ان چینلز کو کھول دیتے اور پانی مچھلیوں سمیت ان حوضوں میں چلا جاتا. اتوار کے روز مچھلیاں پکڑ لیتے اور کہتے کہ ہم شریعت کی پابندی کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے انہیں منع کیا کہ اللہ سے ڈرو، یہ حرکت نہ کرو، شریعت کا مذاق نہ اڑاؤ. کچھ نے ان کو منع کیا، کیوں وقت ضائع کرتے ہو، انہوں نے سننا تو ہے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا جب یہ مانی جائیں اور نہ بھی مانیں، ہم اللہ کے سامنے یہ تو کہہ سکیں گے کہ یا اللہ ہم نے اپنی سی کوشش کی تھی لوگوں کو روکنے کی. تو فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے حرکت کی تھی، شریعت کا مذاق اڑایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا اور ان کے چہرے بندروں جیسے بنا دیا، ان کو بندر بنا دیا انسان کی بجائے بطور سزا کے. سورہ اعراف کا اختتام بڑی گلوریس آیات پر ہوتا ہے. اس میں بڑے اہم چند واقعات زیر بحث آئے ہیں. سب سے پہلے تو عہد الست کا ذکر یہاں پر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اجسام سے پہلے ہماری روحوں کو پیدا کیا اور روحوں کی ایک اسمبلی کال کی اور ان کے سامنے اپنا کوئی ایکسپوجر دیا اور پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب کی روحوں نے بیک زبان کہا بلا کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین. اب تم خود گواہی دے رہے ہو، کل کو یہ نہ کہنا قیامت کے دن کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. او تقولوا، یا یہ کہنے لگو انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو جسٹ ان کی اولاد تھے. کیا اے ہمارے رب تو ہمیں ہلاک کرے گا اس عمل کی وجہ سے جو اہل باطل کرتے رہے. اس کے بعد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یوں ہم اپنی نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ رجوع کر لیں، بعد آ جائیں، یعنی اپنے رب کو پہچان لیں اور اس کی بندگی شروع کر دیں. اس کے بعد ایک بہت عبرتناک واقعہ جو ہے وہ آیا ہے، خاص طور پر رجال دین کے لیے، جو دیندار لوگ ہیں، دین کے خادم ہیں، اہل علم ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کا، اپنی کتاب کا علم عطا فرماتا ہے. یہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا بلعام باورا، اور اس کا تورات کے باب 22، 23 اور 24 میں ذکر ہے. ایک بہت عابد شخص تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو علم بھی عطا کیا تھا. فرمایا گیا کہ انہیں ذرا پڑھ کر سناؤ نا حال اس شخص کا جس کو ہم نے اپنی آیات سے نوازا تھا، یعنی تورات کا علم عطا فرمایا تھا. فانسلخ منہا، لیکن اس نے ان آیات کے گاؤن، اس کی خلعت کو اتار پھینکا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا. فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے اسے بہت بلندی عطا فرماتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ پستی ہی کی طرف مائل ہو گیا. تو اس کی مثال کتے کی سی ہے، جس پر بوجھ ڈالو بھگاؤ تب بھی ہانپے، نہ بھگاؤ تب بھی ہانکے. نہیں، کتے کا جو سانس لینے کا انداز ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کی سانس پھولی ہوئی ہو، بھاگ بھاگ کے یا محنت کر کے، کچھ مشقت والا کام کر کے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ان کو جھوٹا قرار دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں اپنی آیات میں، تورات میں، انجیل میں اور قرآن مجید میں احکام عطا فرمائے ہیں. خاص طور پر اس میں جو ستر و حجاب کے احکام ہیں، سیگریگیشن کے احکام ہیں، سیکس ڈسپلن کے احکام ہیں. منع کیا ہے کہ ادھر دیکھو بھی مت، منع کیا ہے کہ یہ ایک غلط راستہ ہے، بے حیائی کا راستہ ہے. فلا تقربوا الزنا، اس سے قریب بھی نہ جانا. لیکن اگر انسان جان بوجھ کر اس سے قریب جاتا ہے اور پھر توقع رکھتا ہے کہ وہ اس میں انوالو نہیں ہوگا، تو
تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کی غلط فہمی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی صحت کا انکار ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، ایویں ہی زبردستی ہم پر ڈال دی گئی ہے۔ ہرگز نہیں، یہ سارے کے سارے احکام انسان کی فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیے ہیں، اور انہی کو فالو کرنے میں انسان کے لیے عافیت ہے۔ جتنے بھی لوگ بے حیائی کے اندر بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو انٹرویو کریں اور پوچھیں کہ آپ کیسے یہاں تک پہنچے، تو بتائیں گے کہ ارادتاً نہیں پہنچے، بس ریلیکس ہو کر ہم عورتوں کے ساتھ تعلق رکھتے رہے کہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ سب کچھ ہو گیا جو ہم کرنا نہیں چاہتے تھے، اور اب کیا ہے؟ ہم اس برائی میں بری طرح گھر چکے ہیں، ہمارے لیے اس میں سے نکلنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یہ ایک محاورے میں کہنے کا انداز ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کی ایک کثیر تعداد کو سمجھو کہ گویا ہم نے بنایا ہی جہنم کے لیے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، یعنی ایک انسان کے دماغ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے لاجیکل، ایک ڈائریکٹ انسان کی ویژن ہوتی ہے کہ انسان دل سے محسوس کرتا ہے کہ بات یوں ہے۔ انسان کسی شخص سے محبت کرتا ہے، پورا جہان اس کو دلائل دیتا ہے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں، لیکن وہ دل سے سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اس سے پیار کرتا ہے۔ اینڈ وائس ورسا، کہ وہ کسی شخص سے نفرت کرے، پورا جہان آ کر اس کو کنونس کرنے کی کوشش کرے کہ نہیں وہ تمہارا دشمن نہیں ہے، جب تک دل اس کا قائل نہیں ہوگا وہ کبھی اس کی طرف نہیں۔ تو دل کی سمجھ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ جب انسان اپنے دل کی وہ جو سمجھ ہے اس سے فائدہ اٹھانے سے انکار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس دل کی سمجھ چھین لیتا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں ان سے سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں ان سے سنتے نہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ نرے چوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ حیوان کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کیا ہے کھانے پینے کے لیے اور اپنی اولاد کو پالنے پوسنے کے لیے۔ ایک چڑیا بھی کسی رسی، کسی دھاگے، کسی پتے، کسی ٹہنی کو دیکھتی ہے تو فیصلہ کرتی ہے، سمجھتی ہے کہ ہاں اس سے میرے بچوں کا گھونسلہ بن سکتا ہے، وہاں سے وہ اٹھا کے لے کے جاتی ہے اور ایسی خوبصورتی سے اس کو ارینج کرتی ہے، گھونسلہ بناتی ہے۔ اگر انسان نے بھی کسی پتھر کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ اس سے میرا گھر بن سکتا ہے تو انسان نے حیوانوں کی طرح کام کیا۔ انسان کی سوچ کیا ہے کہ وہ دیکھے کہ یہ پتھر کس نے میرے لیے بنایا ہے، یہ آسمان سے پانی میرے لیے کون اتار رہا ہے، یہ گائے بھینس اور بکری میں سے میرے لیے دودھ کون پروڈیوس کر رہا ہے، یہ شہد میرے لیے کون بنوا رہا ہے شہد کی مکھی سے۔ یہ ہے جو انسان کے دل کی، اگر دل زندہ ہوگا تو یہ دل انسان کا انفر کرے گا اس کائنات کو دیکھ کر۔ تو ان کے دل ہیں ان سے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں، یعنی وہ جو ایک انسان کی آنکھ ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، اور وہ ایک انسان کا کان جو ہونا چاہیے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ نرے چوپائے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ للہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، فادعوہ بہا، تو تم ان کے ذریعے سے اسے پکارو۔ وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ، اور وہ لوگ جو اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں انہیں چھوڑ دو۔ سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب انہیں ان کی حرکتوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ اعراف کے آخر میں آیت نمبر 187 میں فرمایا گیا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، بہت اہم مضمون ہے کہ نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ وہ کب واقع ہوگی۔ قل انما علمها عند ربی، کہہ دو کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، اور وہ اس کے وقت کو نہیں ظاہر کرے گا مگر اپنے اوپر۔ وہ آسمانوں اور زمین پر بہت بڑا واقعہ ہوگا، وہ تم پر اچانک ہی آئے گا، اور یہ آپ سے ایسے پوچھتے ہیں جیسے آپ اس سے بخوبی بھی واقف ہوں۔ کہہ دو انما علمھا عند اللہ، یقیناً قیامت کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کہہ دو ان سے کہ میں تو اپنے بارے میں بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور مجھے اگر غیب کی خبر ہوتی تو میں اپنے لیے بہت سے فائدے جمع کر لیتا،
اور مجھے کوئی تکلیف پہنچتی نہ. ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو بس ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ماننے والوں کو. سورہ اعراف کے بعد 4 رکوعوں سے کچھ زائد اس پارے میں سورۃ الانفال کے شامل ہیں. انفال غنیمتوں کو کہتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں غزوہ بدر پر تبصرہ ہے. آغاز ہوا، پہلی دفعہ یہ جنگ ہوئی مسلمانوں کی، اور اس میں بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا. تو آغاز ہوا یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں. تو آپ کہہ دیجئے کہ غنیمتیں سب اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، بس اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اس کے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو اگر تم واقعتاً مومن ہو. اس کے بعد ایمان کی 2 تعریفیں آئی ہیں اس صورت میں. ایک تعریف آئی ہے ایک انڈیویجول سطح پر ایمان کی تعریف سورۃ انفال کے آغاز میں، اور دوسری تعریف اس سورت کے آخر میں ہے جو انشاءاللہ 10ویں پارے میں آئے گی. یہاں تعریف کیا ہے کہ مومن تو بس وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. یعنی کسی انسان سے بات کرتے ہوئے، ایون فون پر 2 انسانوں سے بات کرتے ہوئے انسان کا لب و لہجہ ایک جیسا نہیں ہوتا. جب وہ اپنے والد سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لہجے میں رسپیکٹ ہوتی ہے. جب اپنے افسر سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس میں افسر کا روب ہوتا ہے. جب اپنی والدہ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس میں وہ ایک شفقت جو ہے اس کی شیرینی پا رہا ہوتا ہے. اور جب وہ اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے تو اس میں محبت محسوس کر رہا ہوتا ہے. اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہوتا ہے تو شفقت بھرے لہجے میں بات کر رہا ہوتا ہے. اور جب رب العالمین کا تذکرہ ہوگا جو واقعتاً اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی ہیبت طاری ہوگی. اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا، تو وہ آیات انہیں ایمان میں اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس پہ سے خرچ کرتے ہیں. اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سب کے سب جو ہیں یہ سچے مومن ہیں. اس کے بعد پھر غزوہ بدر کا تذکرہ شروع ہوا کہ ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے رب نے تمہیں تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا. اب یہ غزوہ بدر کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. یجادلونک فی الحق، اور وہ لوگ حق بات میں آپ سے حجت بازی کر رہے تھے. بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت، کہ جب ان پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں کھلی آنکھوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی تھی. یہ ایک قافلہ ہے جو ابو سفیان کی قیادت میں شام سے واپس آ رہا ہے، اور ایک لشکر ہے 1000 کا جو مکے سے چل پڑا ہے. آپ جس سے بھی لڑیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرمائے گا. چوائس از یورس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا، اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے. اور پھر آیت نمبر 15 میں وارن کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب بھی میدان جنگ میں تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو، فلا تولوہم الادبار، تو انہیں پیٹھ نہ دکھانا. اور جو کوئی انہیں اس روز پیٹھ دکھائے گا الا متحرفا لقتال، سوائے اس کے کہ وہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، او متحیزا الی فئۃ، یا وہ حکمت عملی کے تحت اپنی فوج سے جا کر ملنا چاہتا ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو فقط باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہوگا. ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں پر مٹھی بھر ریت پھینکی تھی، اور مسلمانوں نے بظاہر اپنی تلواروں سے کافروں کو قتل کیا تھا. ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے. مسلمانوں تم نے کافروں کو قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا تھا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریت آپ نے نہیں پھینکی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ سے پھینکوائی تھی، اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی. اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزمانا چاہتا تھا اس کے ذریعے سے، ایک بہت بڑی آزمائش میں سے گزار کر. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں صحابہ کرام مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر جہاں بہت تنگی تھی حالات کی، مدینہ منورہ منتقل ہوئے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی. جیسے متحدہ ہندوستان میں مسلمان معاشی اعتبار سے
اور سیاسی اعتبار سے ہندوؤں کے غلام بننے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات جو مہاجرین کے بارے میں نازل ہوئیں یہ شاید ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول، رسپونڈ کرو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پکار کو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے حیات بخش ہے۔ جان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے، اور یہ کہ اسی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور ڈرو اس فتنے سے جس کا شکار تم میں سے صرف ظالم نہیں ہوں گے بالخصوص، بلکہ آٹے کے ساتھ گھن بھی پسے گا، اور اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے، یعنی ہم بھی ہندوؤں کے مقابلے میں ہندوستان میں تعداد میں کم تھے، اقلیت بننے والے تھے، اور مسلمان بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں تعداد میں کم تھے۔ تو یاد کرو جب تم تعداد میں قلیل تھے اور زمین پر تمہیں اندیشہ تھا کہ تمہیں کہیں لوگ اچک کر نہ لے جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے میں تمہیں پناہ دی اور اپنی ساتھ خاص نصرت سے تمہاری تائید فرمائی اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اے ایمان والو مت خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور نہ ہی امانتوں میں خیانت کرو جانتے بوجھتے ہوئے۔ یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔